ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الهدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسنية والصبر السجادية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. برحمتك في عبادك الصالحين. صلوات الله وسلم. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، بالخصوص سوگواران جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ مولا آئے ہوئے تمام زائرین کی تمام حاجات قبول کریں. مولا جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد انہیں اولاد کریمہ صالحہ عطا کریں. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے جتنے بھی زائرین درگاہ باب الغائب، درگاہ باب المراد کے جتنے بھی زائر ہیں، ان سب کو حقیقی روضہ مولا پاس کروا رہے مولا کی زیارت نصیب فرما. حضرت گرامی قدر، یقیناً آپ مسلسل مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں. میں آپ کو داد دیتا ہوں اور آپ کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے. ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس، تیسری مجلس کے بعد چوتھی مجلس، لیکن سامعین کا کم نہ ہونا وہ کون سی قوت ہے کہ جو حسین کی طرف کھینچ کے لے آتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے کہ جو ہمیں فرش اعظم کو برقرار رکھے ہے؟ وہ کون سی قوت ہے؟ دیکھیں، آپ دنیا کے کسی بس میں چلے جائیں، کسی انویٹیشن لیٹر پہ آپ کہیں بھی پہنچ جائیں، کوئی بھی آپ کو انوائٹ کر لے تو ایسا ہوگا آپ ایک بار جائیں گے، دوبارہ نہیں جائیں گے، دوبارہ جائیں گے تو تیسری مرتبہ نہیں جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دن میں صبح 10 بجے سے 11 بجے، پھر 11 سے 12 بجے، پھر 12 سے 1 بجے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، یعنی کہ سب دنیا کی کسی بز میں نہیں ہوتا. یہ تو صرف عزاداری کو شہ مظلوم ہے کہ ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس، تیسری مجلس کے بعد چوتھی مجلس، چوتھی مجلس کے بعد پانچویں مجلس، پانچویں مجلس کے بعد بھی مولانا بلال کاظمی کو سننے کے بعد بھی مولانا شمس تبریز کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ آپ کا بیٹھنا بتا رہا ہے زمانے کو، تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں. جزاک اللہ. نعرہ حیدری. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مولا سب کو سلامت رکھے.
तौजीर भाई इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आ जाइए, आइए इधर आइए, आप इधर आइए, मेरी बात मानिए, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, आप इधर आइए। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जज़ाकल्लाह मौला, आप सबको सलामत रखे मौला, आबाद रखे मौला, सबको करबलाए मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। मैंने कहा था कि हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, आज़ादारी में आते हैं। अब मेरा टाइम शुरू होता है यहाँ से 50 मिनट और इसी में गुफ्तगू तमाम कर देंगे इंशाअल्लाह। मेरा भी इरादा कुछ ऐसा ही है कि आगाज़ भी उसी ज़ात पर करूँ कि जिसकी बारगाह की ज़ियारत के लिए आए हैं और उसी को तमाम कर दूँ, लेकिन उसको सुनने के लिए ज़रा सा आपको आमादा रहना ज़रूरी है ताकि मैं बाबुल हवाइज से आगाज़ करूँ और बाबुल हवाइज को तमाम कर दूँ। आप जहन में रखिएगा, तज़किरा होना है सरकार बाबुल मुराद का, सरकार बाबुल हवाइज का, तभी लुत्फ़ आएगा। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसमें खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, राज़िक़ दो जहां ये इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। ये जनाब सुलेमान पैगम्बर की ये दुआ है। जनाब सुलेमान कह रहे हैं बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, उन्हीं के जुमले को अल्लाह ने कुरान में आयत बना के नाजिल किया है। अब मैंने कहा ज़हन में रखिएगा, बाबुल हवायत की शख्सियत, बाबुल मुराद की शख्सियत, जनाब सुलेमान जैसा नबी एक दुआ कर रहा है। दुआ क्या है? बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, कि ऐ मेरे अल्लाह तू अपनी रहमत से मुझे अपने साले बंदों में करार दे। मैंने कहा था बाबुल हवायत की शख्सियत ज़हन में रहे, कहे मेरे अल्लाह तू अपनी रहमत से मुझे अपने साले बंदों में करार दे। या तो जनाब सुलेमान के पास ये मनसब था तब मांगा, और मनसब था और मांगना ये कारे अबस है, और नबी उसे कहते हैं जो कारे अबस अंजाम न दे। इसका मतलब सुलेमान वो चीज मांग रहे थे जो नहीं थी। मैं क्या कर रहा हूं, जनाब सुलेमान वो चीज मांग रहे थे कि जो नहीं थी। क्या मेरे अल्लाह तू अपनी रहमत से मुझे अपने साले में दाखिल कर दे। ज़माना तलाश करता रहा, कौन है अपने साले, कौन है अपने साले। नबियों का दौर बदलता रहा, कौन है अपने साले। सालेहीन का दौर गुजरता रहा, कौन है अपने साले। नबी का दौर आया, अली का दौर आया, हसन का दौर आया, हुसैन का दौर आया, यहाँ तक कि हमारे छठे इमाम का दौर आया। हमारा छठा इमाम करबलाए मोहल्ला पहुंचा, मौला अब्बास की कब्र पे आया और वो कहता अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालेह। जज़ाकल्लाह, नाराए हैदरी। थोड़ी देर तो ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा, बाकी तो आप आगे कर लेंगे 5-7 मिनट के बाद। बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन है मेरे अल्लाह तू अपनी रहमत से मुझे अपने साले में दाखिल कर दे। इसी को बाबुल हवाइज कहते हैं, इसी को बाबुल मुराद कहते हैं, भाई इसी को अबुल फजल कहते हैं। अबुल फजल कहते किसे हैं? फजीलतों का बाप। भाई अबुल फजल कहते ही उसे है कि फजीलत हो किसी पलटे अपनी असल की तरफ। अरे भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, फजीलत कुरान की पलटेगी अबुल फजल की तरफ, फजीलत आदम की पलटेगी अबुल फजल की तरफ, फजीलत नूह की पलटेगी अबुल फजल की तरफ, फजीलत मूसा की पलटेगी अबुल फजल की तरफ। जैसा कि मैंने अभी दिखाया फजीलत सुलेमान की और पलटी मौला अब्बास की तरफ। मैंने एक झलक दिखाया है आपको, बस दूसरी झलक कुरान से देख लीजिए। एक तो ये आयत बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, आइए कुरान में दूसरी जगह दिखाता हूं ज़िक्र अब्बास। आइए सुनिए, अल्लाह कुरान में कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना सफा वल मरवता शाइरुन मिन शाइरिल्लाह, के बेशक सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां कहीं बगले में समझाना है और एक कैफियत आपके अंदर लाना है। बगले में इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा, इधर वाला अब्बास का रोजा, ज़हन में रखिएगा। आयत कहती है इन्ना सफा वल मरवता शाइरुन मिन शाइरिल्लाह, के बेशक सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। सफा सफा समात मेराज पे होगी जो जहां बैठा होगा, सफा और मरवा। भाई इतनी मोहतरम पहाड़ी के हाजी हज बजाए अगर इनके दरमियान दौड़ने के रुकन को अंजाम न दे तो उसका हज कबूल नहीं।
تو آپ مجھ سے رات مصالحے میں سن لیجئے گا، ابھی تو آپ مجھ سے مجلس سنیے، تو آپ اطمینان سے مصالحے میں سنیے گا، لیکن جتنی دیر ہے صرف ذکر عباس، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. جو فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے وہی فاصلہ، اب 2 منٹ ٹھہر جاؤ، یہ تو مجمع کو بلانا تھا نا، اب 2 منٹ ٹھہر جاؤ. اللہ جب بھی کبھی اپنے کسی منتخب کو بھیجتا ہے، اللہ السلام کی شخصیت ذہن میں رکھیے گا. میں نے کہا اللہ جب اپنے کسی مصطفیٰ بندے کو بھیجتا ہے، کسی مرتضی بندے کو بھیجتا ہے، کسی مجتبی بندے کو بھیجتا ہے، اپنے چنے ہوئے کو بھیجتا ہے، اپنا انتخاب بھیجتا ہے، تو ماضی سے اس کے شجرے کی حفاظت کرتا ہوا آتا ہے. میں تو جملہ کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا کہ اللہ جب کوئی انتخاب بھیجتا ہے تو ماضی سے اس کے شجرے کی حفاظت کرتا ہو. میں نے کہا ذات مولا عباس ذہن میں رہے، ماضی سے اس کے شجرے کی حفاظت کرتا ہوا آتا ہے. صرف ایک مثال دے دوں گا اور باب الحوائج تک آ جاؤں گا. مثلا اللہ نے قرآن میں جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیا، اللہ نے جناب عیسیٰ کو نبی بنایا، گواہ بنایا اپنی ماں کا، اور گواہ بنایا زہرا کے آخری بیٹے کا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، بچپن میں ماں کے گواہ، عمر کے آخری حصے میں شہزادی کے آخری بیٹے کے گواہ. تو اللہ نے قرآن میں گفتگو جناب عیسیٰ سے شروع نہیں کی ہے، گفتگو شروع کر دی جناب مریم سے، کہ جب جناب مریم کی ولادت ہوئی اور ان کی کفالت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے ہر ایک ہاتھ میں ان کی کفالت نہیں سونپی. کیسے کیسے لوگ تھے، کہتے تھے ہمیں دے دیجئے ہم پالیں گے، وہ کہتے ہمیں دے دیجئے ہم پالیں گے، وہ کہتے تھے ہمیں دے دیجئے ہم پالیں گے. لیکن چونکہ مسئلہ تھا ایک امام کی گواہی کا، لہذا اللہ نے کہا کوئی نہیں پالے گا. ان سب سے کہو کہ یہ اپنے اپنے قلم پہ اپنا اپنا نام لکھیں، سطح آپ پر رکھیں. جس کا قلم ڈوب جائے، جس کا قلم سطح آپ پر رہ جائے، وہ مریم کی کفالت کرے گا. بھائی سب کے قلم ڈوب گئے لیکن جناب زکریا کا قلم سطح آپ پر رہا. یعنی اللہ نے بتایا کہ جب ہم کسی منتخب کو بھیجتے ہیں تو اس کا اہتمام اس کی ماں کے ذریعے کرتے چلے آنا. پتہ نہیں آپ اشارہ سمجھے کہ نہیں، شاید اشارہ ادھر والوں کی سمجھ میں نہیں آیا. ہاں مجھے لطف آئے گا اس میٹر میں، لطف آئے گا مجھے بھائی. میں نے کہا اللہ انتخاب کرتا ہے تو انتخاب شجرے کی حفاظت کرتا ہوا پہلے سے آتا ہے. عیسیٰ کو بھیجا تو مریم کے شجرے کی حفاظت کرتا ہوا آیا. اب ذرا سوچئے، جسے زہرا کے آخری بیٹے کا گواہ بننا ہو اس کا یہ اہتمام، جسے حسین کے لشکر کا علمدار بننا ہو. میں جس معیار بنانا چاہتا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے اس معیار پر آ جائیے. میں نے کیا کہا، جسے شہزادی کے آخری بیٹے کا گواہ بننا ہو اس کا یہ اہتمام، تو جسے حسین کا وزیر بننا ہو، جسے حسین کے لشکر کا علمدار بننا ہو. تو اب تذکرہ مولا عباس سے شروع نہیں ہوا. پورے عرب میں 40 قبیلے تھے. کتنے 40. اس میں 38 تھے
قبیلہ. بھائی یہ دو قبیلے. اب آپ پوچھیں گے کس مسلک پہ تھے بھائی؟ تو یہ جو قبیلہ تھا نا جناب عامر کا، یہ مسلک جناب ابراہیم پہ تھا، دین حنیف پہ تھا. دین حنیف جسے بعد میں دین اسلام کہا گیا. یہ دو قبیلے کے لوگ بت پرست نہیں تھے. ایک مولا عباس کا ننیحال جناب ام المنین کے دادا جناب عامر، آپ کی عمر تھی 30 سال. آپ معرفت سے یہ جان چکے تھے کہ وہ نبی آ چکا ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا. تو آپ نے ایک تحفہ اپنی جانب سے پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھیجا. تحفہ لایا گیا. تو جب تحفہ آیا، نبی نے تحفہ دیکھا تو چاہنے والے سے پوچھا کس کا تحفہ ہے؟ کہا وہ عامر نے بھیجا ہے. کہا عامر خود کیوں نہیں آئے؟ لفظ نہ بھولیے گا، اللہ جب کسی منتخب کو بھیجتا ہے تو ماضی سے اس کے شجرے کی حفاظت کرتا ہے. پاسٹ سے شروع ہو جاتی ہے کہانی. کیا ہوا؟ کیسے کہانی شروع ہوئی؟ کہا یہ بتاؤ یہ جس نے تحفہ بھیجا ہے وہ عامر کہاں ہے؟ چاہنے والے نے کہا، تحفہ لانے والے نے کہا وہ بیمار ہیں، علیم ہیں، نہیں آ سکتے تھے. تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں کے تحفہ آپ تک پہنچوایا ہے. نبی نے کہا ذرا سی خاک اٹھا کے دینا. آش اشارہ سمجھ جائے آپ. نبی نے کہا ذرا خاک اٹھا کے دینا. خاک ہاتھوں پلی، لعاب دہن نکالا، خاک میں متصل کیا. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں. لعاب دہن نکالا، لعاب دہن نکالا، خاک میں متصل کیا. کہا جاؤ اسے عامر کو دے دینا، کہہ دینا کھا لے، شفا مل جائے گی. کیا ہے لعاب رسول؟ لعاب رسول وہ ہے جو حسن تک آیا یا حسین تک آیا یا علی تک آیا یا مولا عباس کے نانیحال. ان کیفیتوں میں سن نہیں پا رہے ہیں، ان کیفیتوں میں سنانا چاہ رہا ہوں. سناؤں گا تو یہی، چاہے 50 کے آئیں. جب کہہ دیا کہ عزاداری تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتی تو یا تو دانت چھوٹی تھی اور یا تو ثابت کریں کہ تھکن کا احساس نہیں ہوا ہے. نعرہ حیدری. جزاک اللہ. کہا جاؤ اسے کھلا دینا. جانتے ہیں لعاب رسول کیا ہے؟ لعاب رسول کیا ہے جانتے ہیں؟ نبی کی رحلت کے 25 سال بعد علی منبر کوفہ پہ آئے. آ کر کے کہا سدونی سدونی، پوچھو پوچھو، جو پوچھنا ہو پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے. میں تمہیں بتاؤں گا کون سی آیت پہاڑ پہ آئی، کون سی آیت غار میں آئی، کون سی آیت میدان میں آئی، کون سی آیت جنگ احد میں آئی، کون سی آیت جنگ بدر میں آئی. اور یہ کہنے کے بعد علی نے کہا جو میں بول رہا ہوں ھذا لعاب رسول اللہ، جو میں بول رہا ہوں یہ نبی کے لعاب کا اثر ہے. پتہ نہیں موضوع سنتے ہیں کہ نہیں آپ؟ قبلہ مولانا بڑے بھائی شاہد عزیز صاحب قبلہ تشریف لے آؤ. مولانا عروج صاحب قبلہ مولانا شجرے کی
حفاظت کرتا ہے. یہ پیغمبر اسلام نے جناب ام البنین کے دادا تک کیوں پہنچایا اپنا لعاب دہن؟ کیونکہ نبی کو معلوم تھا کہ ان کی پوتی ام البنین کو علی کی زوجیت میں آنا ہے. پہلے ہی لعاب بھیج رہا ہوں تاکہ بیٹا ہو ام البنین کا، ماں کہے فاطمہ. ذکر عباس کر کے دیکھ، جانتا ہے کون کون یہ لڈو کھلا کے دیکھ. اور کیا دشمنی ہے تجھ کو دیو بطول پہ؟ کہتا ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دے. نعرہ حیدر! اہتمام کیا، پاسٹ سے اہتمام ہو رہا ہے، ماضی سے اہتمام ہو رہا ہے. کیوں؟ تاکہ شیر پلائے ام البنین، بیٹا کہیں جناب سیدہ. اچھا کیا ہوا؟ علی نے ایک دن اپنے بڑے بھائی سے کہا، بھائی عقیل، میری خواہش ہے کہ کوئی ایسا بہادر خانوادہ تلاش کرے، کوئی ایسا بہادر خاندان تلاش کرے. اب آپ جانے، مولا عباس جانے، آپ کی سماج جانے، آپ کا حوصلہ جانے. علی نے کہا بہادر خاندان. علی نے بہادر خاندان کہا ہے، بہادر لڑکی نہیں کہا. ہائے ہائے، آپ پہنچے ہی نہیں جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. علی نے بہادر خاندان کہا ہے، بہادر لڑکی نہیں کہا. بھائی آپ سمجھے نہیں؟ بہادر خاندان کہا ہے، بہادر لڑکی نہیں کہا. بھائی ماں کی بہادری اس کی آغوش ہوتی ہے. ماں کی بہادری بچے کی بہادری بتاتی ہے کہ ماں کس خاندان سے تھی. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ماں کی بہادری اس کی آغوش ہوتی ہے. ماں کی بہادری میدان نہیں ہوتا، ماں کی بہادری جنگ نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے کسی کو اولاد ہی نہیں دی تاکہ ماں کی سطح محفوظ ہو. جی میں نے آپ کی خدمت اقدس میں یہ بات عرض کی کہ اللہ نے منتخب کا یہ انتخاب کیا کہ پہلے سے اہتمام کرتا ہوا چلا آیا. اچھا ایک جملہ آپ سے کہوں، علی نے کہا بھائی عقیل، ایک بہادر خاندان، بہادر لڑکی نہیں، بہادر خاندان کی لڑکی، جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. میں جملہ کہہ کے چلا جاؤں گا، آپ جانے، آپ کے شانے جانے، آپ کے بازو جانے، آپ کے بازوؤں کی مچھلیاں جانے کن کیفیتوں میں سنیں گے. علی نے کہا بہادر خانوادے کی لڑکی. علی کا یہ کہنا آج کے دور کے مسلمانوں کو جواب ہے کہ جو علی بزدل خاندان کی لڑکی قبول نہیں کرتا وہ بزدل کو اپنی لڑکی دے گا.
देता हूँ। नस्साबे अलग थे, जनाबे अतीक। सारे शजरे मालूम थे। सुनिए, एक दिन जनाबे निजाम ने ख्वाब में देखा कि मैं बाग में हूँ, एक वादी में हूँ। कोई शख्स अचानक से मेरे करीब से गुजरा, उसने मुझे सलाम किया, मैंने उसे जवाब सलाम दिया। तो उसने कहा कि निजाम, तुम्हारे हाथों में एक मोती है, वो मुझे दे दो, बदले में जो चाहिए वो ले लो। निजाम ने कहा कि शौक के मेरे हाथों में कैसा मोती है? मैंने अपनी मुट्ठियाँ खोली तो सचमुच मेरे हाथों में एक मोती रखा था। उसने कहा ये मोती मुझे दे दो, बदले में जो चाहो ले लो। देखो मैं तो जानता ही नहीं ये मोती कैसा है, तुम्हें चाहिए तो मैं ऐसे ही दे दूँ, तुम्हें चाहिए तो मैं ऐसे ही दे दूँ। ये जुमला बता रहा है कि मौला अब्बास का दादी हाल भी सखी था, नानी हाल भी सखी था। अरे भाई मैं क्या आस कर रहा हूँ? क्या तुम्हें चाहिए तो ऐसे ही ले लो। उसने कहा ऐसे नहीं लूंगा, अगर ये मोती लूंगा तो बदले में बाबुल हवाइस तुम्हारी गोदी में डाल दूंगा। अरे भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? बदले में बाबुल हवाइस तुम्हारी आगोश में, तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। यही सबब है कि जैसे मौला अब्बास बाबुल हवाइस, वैसे ही उम्मुल मनीन बाबुल हवाइस। अरे भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? थक गए हैं आप लोग? थके होते तो आते तो नहीं। आज छोड़ दीजिए वरना टाइम खत्म हो जाएगा। मैं इशारा कर दूं, नहीं तो हैदर हैदर कर दे, आप लोग इधर से हैदर हैदर कर दिया कि जो वही मेरा रिस्क है। हाँ, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। बस इतनी देर सुन लीजिए आप। देखा बाबुल हवाइज नस्ल में रख दिया। ये ख्वाब देखा तो नहीं मालूम था, ख्वाब देख लिया। अल्लाह ने जनाब हिज़ाम को एक बेटी अता कर दी। एक दिन बेटी बड़ी हो गई, एक दिन अकील घर की दहलीज पर आ गए। कौन? अकील मेरे घर पे अली का रिश्ता लेके आया। अली का रिश्ता, वो भी मेरे घर। अली का रिश्ता, बताइए दुनिया में अली का रिश्ता किसी के घर चला जाए तो उसकी खुशियों का क्या ठिकाना होगा। अच्छा एक जुमला और सुनिए, जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से लेकर जनाबे नरजिस खातून तक सबने बनी हाशिम से रिश्ते की ख्वाहिशाही की है। मौला आपको तौफीक अता करे, काश आप जुमला समझ जाए। मैंने कहा जनाबे खदीजा से लेकर जनाबे नरजिस खातून तक सबने बनी हाशिम से रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर की है। अकेली है जनाबे उम्मुल मनीन के अली ने जाहिर किया मेरा रिश्ता बहादुर खानदान। समझ गए आप? पहुंच गए आप बात तक? अब सुनिए आप, किसका रिश्ता आया है? काम मजहर अजायब का आया है। किसका रिश्ता आया है? गालिब अब्दुल गालिब का रिश्ता लाया हूं, अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता लाया हूं। फौरन हाँ नहीं कहा, फौरन हाँ नहीं कहा। कहा रुक जाओ, पहले बेटी की मां से पूछ ले। किससे? चले बेटी की मां के पास आए, कहा बेटी का रिश्ता आया है। तुम्हारे पूछा किसके साथ? किससे आया है, किसके साथ? एक लफ्ज का इजाफा किया, चूंकि अरब की तलवारों पे बहादुर कोही के नाम लिखवाते थे, या तो बनी हाशिम का या जनाबे
عامر کا، تو جیسے ادھر بہادر لڑکی بہادر خاندان کی تلاش تھی تو ادھر بھی بہادر خانوادے کی تلاش تھی. تو جیسے ہی بی جناب ام المؤمنین کی والدہ نے کہا کس کا رشتہ آیا ہے، جناب حزام مسکراتے کہتے گردنوں کو توڑنے والے کا رشتہ آیا. ہائے 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 ہائے. گردنوں کو توڑنے والے کا رشتہ آیا ہے. کہ خیر جائیے ذرا بیٹی سے پوچھ لیں. اچھا بیٹی تھی محسب خاندان کی. میں نے کہا کہ بیٹی تھی محسب خاندان کی. اب آپ سے ایک سوال کروں، علی جیسا بہادر یہ بہادر خاندان کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ پورے مجمع سے سوال ہے، آواز آ رہی ہے پیچھے تک. علی جیسا دنیا کا سب سے بڑا شجاع، سب سے بڑا بہادر، یہ بہادر خاندان ڈھونڈ کیوں رہا ہے؟ علی بہادر خاندان ڈھونڈ نہیں رہے ہیں، ہم جیسے کو بتا رہے ہیں کہ باپ کتنا بہادر ہو بچے میں ماں کی صفتیں ضرور آتی ہے. آج میرا جملہ رائگا ہو رہا ہے خدا کی قسم. باپ کتنا کا آئی رجب علی انہوں نے دادرے دیں گے آپ نے بھی کھانی ہے ذکر اللہ دادرے کا دادرہ. ماں کتنی بہادر ہو ثابت کرو اس کو. یہ ابھی جس مدینہ کا تذکرہ کیا میں نے میدان والی، اس کے نام سے ایک جنگ مشہور ہے. کون سی جنگ؟ کون سی جنگ؟ جنگ جمل. علی نے محمد حنفیہ کو بلایا، بلا کے کہا بیٹا محمد جاؤ، پیروں کو دبائے رہنا، دانتوں کو دبائے رہنا، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا، نہ آپے کر کے آ جانا. پورے 16 حملے کیے جناب محمد حنفیہ نے، واپس پلٹے. ناکہ پیدا ہو سکا کہ اچانک علی کے قریب سے کوئی بجلی کی طرح گزرا. جزاک اللہ جزاک اللہ. علی کے قریب سے کوئی بجلی کی طرح گزرا. اس نے ناکہ پے کیا، واپس لوٹا. علی نے پوچھا کون؟ مسکراتے کہا آپ کا بیٹا حسن مجتبیٰ. کون کہا آپ کا بیٹا حسن مجتبیٰ. جیسے ہی محمد حنفیہ کو پتا چلا حسن نے ناکہ پے کر دیا، آنکھوں سے اشک بہے. علی نے محمد کو کلیجے سے لگا کے ایک جملہ کہا محمد پریشان نہ ہو، حسن نے اپنی ماں کے شیر کا اثر دکھایا ہے.
बेटी समझ गए? माँ और बेटी समझ गए, रिश्ता तय हो गया। अली की बारात चली, उम्मुल बनीन की तहरीर तक आई। अब हुआ बीबी जनाब उम्मुल के सीट चूल्हे तक लाया हूं, और इसी चूल्हे के लिए इतनी देर की तमहीद बनाई है शायद चूल्हे के लिए। आंसुओं की खुराक तो 2 लम्हे के लिए रोकिएगा। बीबी जनाब उम्मुल एक तरफ है, चूल्हा आपकी समाप्त कर देता हूं, आपकी समाप्तों की नजर कर देता हूं पहले। एक तरफ है खदीजा के बाद खलीफा अव्वल की बेटी का रिश्ता। एक तरफ है खदीजा के बाद खलीफा अव्वल की बेटी का रिश्ता। एक तरफ है जनाब सैयदा के बाद जनाब उम्मुल बनीन का रिश्ता। लेकिन दोनों रिश्तों की इंफरादियत दिखाने जा रहा हूं। अब तो हुआ बीबी उम्मुल बनीन चली, अली के घर की दहलीज के करीब पहुंची, अली के घर की दहलीज को बोसा दिया। अब देखे जुमला का मैं घर के अंदर उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे सैयदा के दोनों बेटे हसन और हुसैन इजाजत न दे दे। सहरा के दोनों बेटे हसन, मैंने कहा आंसुओं की फुराक को रोकिएगा, और ये कैफियत आपकी बता रही है कोई तूफान आने वाला है। क्या कहा कि जब तक मुझे हसन और हुसैन ये मुझे इजाजत न दे दे। जैसे ही हसन और हुसैन को खबर लगी, ज़ैनब के साथ चले, बच्चों ने मां के बाजुओं को थामा, घर के अंदर पहुंच गए। एक दिन अली ने बीबी जनाब उम्मुल बनीन से कहा, चूंकि आपका नाम था फातिमा किलाबिया, तो आपसे एक दिन अली ने कहा, फातिमा कोई दिल में ख्वाहिश, फातिमा कोई दिल में तमन्ना, फातिमा कोई दिल में आरज़ू। कहा कि या अली कोई तमन्ना नहीं, बस एक तमन्ना है। वो तमन्ना यह है कि या अली आज के बाद मुझे कभी आप नाम फातिमा से नहीं मिलाएंगे।
ہاں 10 منٹ آپ کا ہوا، میرا ٹائم بھی ہوگا 5:05 میں تمام ہو جائے گا وقت، اور اسی میں اسی 15 منٹ کے اندر بات تمام کر دوں گا۔ بی بی جناب ام المؤمنین کا یہ عمل اس ملعونہ کے رخسار پر ایک تماچا ہے کہ بی بی ام المؤمنین نے بتایا معصوم کی زوجیت میں آنے کے لیے سیدہ کا احترام واجب ہے، فاطمہ کا احترام واجب ہے۔ سیدہ کا آپ دیکھ لیجئے، جو بھی ادھر سے ادھر آیا ہے وہ سیدہ کا احترام کر کے آیا ہے۔ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں، جو بھی ادھر سے آیا ہے وہ سیدہ کا احترام میں آیا ہے، چاہے حور آیا ہو یا زمانے کا کوئی بھی علی کا چاہنے والا فاطمہ کے احترام میں آیا، سیدہ کے احترام میں آیا۔ حور کی بات آپ جانتے ہیں، حور کی بات آپ اس دور کا ایک حور دکھا دوں، اجازت ہے دکھا دوں اس دور کا سیدہ کا احترام دکھا دوں اجازت ہے آپ کی؟ سنیے، پروفیسر حسن شہاتا، یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا آپ کو ایک جنازہ ملے گا، وہ پروفیسر حسن شہاتا کا ہوگا۔ پڑھتے پڑھتے نہ جانے کیا پڑھ لیا، اب کی ولایت دل میں اتر گئی، اعلان کر دیا اپنی قوم میں آج کے بعد میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھاؤں گا، آج کے بعد میں ہاتھ کھول کے تمام مسلک کے لوگ جمع ہو گئے، ہمارے مذہب کا کیا ہوگا، ہمارے مسلک کا کیا ہوگا، ہماری پڑھی گئی نمازوں کا کیا ہوگا۔ سب اکٹھا ہوئے کہ نجف اشرف میں ایک سیمینار میں بلا لیا گیا، نجف پہنچے، سیمینار کو خطاب کرنے کے لیے ہیں نجف میں۔ نجف میں کس کا روزہ ہے؟ مل کے بول دیجئے کس کا روزہ ہے؟ مولا علی کا۔ نجف میں ہے مگر خطاب مولا علی سے نہیں کیا، جنت البقیع کا رخ کیا۔ آئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جنت البقیع کا رخ کیا اور خطاب کیا جناب سیدہ سے، کہتے ہیں نبی کی بیٹی مجھے معاف کر دینا کہ میں اپنی زندگی کے اتنے لمحات آپ کے دشمنوں سے محبت رکھتا رہا، مگر میں جانتا ہوں آپ وہی ہے جس نے حور کو معاف کیا۔ آپ وہی ہے جس نے حور کو معاف کیا ہے۔ مارے گئے مصر میں، 3 دنوں تک لاش پھرائی گئی مصر میں، عطائے سیدہ یہ ہے کہ قبر کربلا میں ہے۔ آخری بات میں لسٹ تمام کر رہا ہوں، سن لیجیے۔ سیمینار خطاب کرتے کرتے ایک طالب علم نے کہا دیکھوں تو صحیح، پوری طرح سے ادھر آئے ہیں یا آدھے ادھورے آئے ہیں؟ پوری طرح سے ادھر آئے ہیں یا آدھے ادھورے آئے ہیں؟ تو اس نے ایک سوال کیا، سرکار ایک بات بتائیے، کیا آخری بات ہے سن لیجئے گا۔ وہ کہتا سرکار یہ بتائیے، آزمائش کے لیے دیکھوں تو صحیح دل میں پوری طریقے سے علی آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ وہ کہتا سرکار یہ بتائیے، کیا لفظ امیر المومنین علی کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ پہلے کے لیے، دوسرے کے لیے، تیسرے کے لیے، ظالم شام کے لیے؟ اچھا ان کے نہیں ہو سکتا پہ آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، اگر یہی جواب علامہ نے دیا ہو تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اور اگر جواب آپ کے دلوں میں اتر جائے تو آج کی بگرے کی کیفیت ہی الگ ہوگی۔ پہلے شیعہ علماء کا متفق علیہ فیصلہ سن لیجئے، شیعہ علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ لفظ امیر المومنین آپ علی کے علاوہ 11 اماموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ روایت ہے کہ چھٹے امام کو کسی نے یا امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا تھا، امام نے
امیر المومنین علی کی ذات سے مخصوص ہے. علی کے علاوہ جو بھی اس لقب کو چرائے تو سمجھ لینا وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے. سمجھے آپ شمس تبریز نے کیوں کہا تھا مجلس کے تبرک جہاں باتیں نہیں جاتے ان لوگوں سے امیر کبھی ملنے نہیں جاتے. اور منکر اقرار ولی اللہ دہلیز نجف چور میں کتے. وہ تو میں دیکھ ہی لوں. ابھی وہ کہہ رہا ہے زیارت کرا دو. کہاں سے کرا دو زیارت؟ نہیں مولانا کی سلامتی کے لیے باواد بلند نعرہ سلوات. اس مجلس کے فوراً بعد آپ لوگ بیٹھے رہیے گا. فوراً خطیب علم ذاکر علم آپ کے روبرو علی جناب مولانا شاہد رضوی سے قبلہ خطاب کریں گے. مجلس تمام کر دی ہم نے. جس کی ماں ایسی ہو جس کا عباس جیسا بیٹا ہو نہیں لفظ بدلتا. جس حسین کے پاس عباس جیسا بھائی ہو نہیں لفظ بدلتا. جس زینب کے پاس عباس جیسا بھائی ہو پھر لفظ بدلتا. جس بھتیجی کے پاس عباس جیسا چچا ہو آج تک تاریخ نہیں لکھ سکی کہ کربلا سے شام تک سکینہ کو کتنے تماچے مارے گئے. آج تک کوئی تاریخ نہیں بتا سکی. بس یہ تو امام مظلوم نے بتایا السلام علی الدمائی سائلات. میرا سلام ہے اس بچی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بہتا رہا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کانوں سے مسلسل لہو کیوں بہتا رہا؟ زخم سوکھا کیوں نہیں؟ رونے والا زخم بھر تو جاتا لیکن زخم بھرتا تو کیسے بھرتا؟ ادھر زخم بھرتا تھا شمر کا تماچا مارتا تھا وہ سال چھوڑتا ہاتھ مارا ہاتھ کانوں تک آ جاتا. اب مجھے میں نے کسی رخسار اور کسی کانوں کا تذکرہ کر دیا تو مجھے شاعر جمالی کا شعر یاد آ گیا. آپ سنبھالیے کوشش کیجئے کہ آپ کو نہیں رونا ہے. دیکھتا ہوں کہ آپ کا دل آپ کو روکتا ہے رونے پر یا مجبور کہتا ہے کہ دوسرے مصرے پر توجہ کر رہا جائے. شاعر جمالی مرحوم وہ کہتے ہیں میرا سر سن لیجئے گا بہت آرام سے سن لیجئے گا. کہتے میرا سر لے کے جانے والے سن. روکیے گا خود کو. دیکھتا ہوں آپ روک پاتے ہیں یا مجبور ہوتے ہیں رونے کے لیے. شاید جمالی کہتا میرا سر میری ماں ہے میری بہنیں بیٹھی ہے دلوں
मजलूमा थी बच्ची, बताऊं मैं आपको। छठे इमाम ने जब इस बीवी को सलाम किया तो छठे इमाम कहते हैं अस्सलामु अलैके या मुनकसिरल अज़ाइम, मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसकी हड्डियां टूट गई। रोने वालों बताओ, कभी सोचा है ये हड्डियां टूटी कैसे? असल में जब ऊंट की नंगी पुश्त से बांधा गया, नाका जैसे जैसे कदम बढ़ाता था हड्डियां चिटकती चले गई। जज़ाकल्लाह, ऐसे ही पुरसा दिया जाता है। यह महसूस हुआ कि बगरा में ज़ाहिर आए हैं, मौला को रोने के लिए आए हैं। एक जुमला और मैं आपको सुना दूं, मैं ये जुमला सुन लीजिएगा, उसके बाद मसाइब की एक रिवायत सुनाऊंगा, मसाइब तमाम कर दूंगा। हुसैन की शहादत के बाद सकीना 2 मरतबा अपने बाबा से मिली, एक शाम गरीबा, एक जिंदान शाम। लेकिन हुसैन की इज्जत की कसम, सकीना की दोनों मुलाकात अधूरी रही। शाम गरीबा में मिली, जिस्म था सर नहीं था, जिंदान में मिली, सर था जिस्म नहीं था। बाबा तेरी सकीना होने वाले बहुत रोए। आपस में रिवायत सुन लो, मसाइल तमाम कर दिया मैंने। मैं ये रिवायत सुन लो रोने वालों। बीमार इमाम से किसी साहिब ने पूछा, मौला हर मुसीबत पर रोते हैं, मगर मौला मैं देख रहा हूं रोते रोते आंखों से खून जारी हो गया। मौला इस वक्त कौन सी मुसीबत याद आ गई? क्या चाहने वाले 2 मुसीबतें याद आ रही हैं। मौला कौन सी मुसीबत? क्या राहे कुफर शाम में मेरी सकीना ने मुझसे कुछ फरमाइशें की, मैं अपनी बहन की एक फरमाइश भी पूरी न कर सका। क्या मौला पहली मंजिल, सैयद रोने वालों सुनो, पहली मंजिल। क्या मौला पहली मंजिल? क्या चाहने वाले सुन, जब हमारा काफिला करबला से कूफे की जानिब बढ़ा तो एक मरतबा दिन की धूप में चटियल मैदान में काफिला रोका गया, हमें जलती हुई जमीन पर बैठाया गया। वहां कुछ दरख्त लगे हुए थे, सिपाही दरख्तों के नीचे जाकर के बैठ गए कि अचानक मेरी बहन ने मुझसे कहा, भैया वो एक तन्हा दरख्त नजर आ रहा है, उस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठा है, भैया इजाजत हो तो मैं जाकर के बैठ जाऊं। बोला फिर क्या हुआ? सैयद सज्जाद कहते, चाहने वाले काश मैंने अपनी बहन को इजाजत न दी होती, अभी मेरी बहन दरख्त के साए के नीचे बैठी थी। शिवर ने अपनी जगह छोड़ी, सकीना के करीब आया, रुखसार करके रुखसार मातम करके रोया करो, यही हक है रोने का, जैसे रो रहे हो। शहजादी आपका गुस्सा कबूल कर, लेकिन रोने वालों को जहां खड़ा है ये दूसरी मंजिल सुन ले रहा, मौला दूसरी मंजिल कलेजा थाम ले रहा। मौला दूसरी मंजिल का चाहने वाले जब हमारा काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, पता नहीं आप में कौन सीरिया गया है कौन नहीं गया है। 2.5 साल पहले मैं सीरिया गया था, मैंने देखा इस दौर में वो बाजार इतना नजिस है कि इस दौर में कोई अली का चाहने वाला हिम्मत नहीं करेगा कि अपनी नामूस को इस बाजार से गुजारे। कहा 1400 साल बाद का ये शाम का बाजार, कहा वो बाजार जहां यजीद ने हलाले मोहम्मदी को हराम किया था, हराम मोहम्मदी को हलाल कर रखा था। सैयद सज्जाद कहते, जब हमारा काफिला शाम के बाजार में पहुंचा तो शाम के बाजार में तमाशाइयों का इतना हुजूम लगा हुआ था कि हम कोशिश कर रहे थे कदम आगे बढ़ाएं, लेकिन हम कदम आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे कि शिविर एक बार
4 سال کی بہن کو تازیہ میں مارنے شروع کیے. میری بہن نے اس وقت مجھ سے کہا بھیا شبل سے کہہ دو